آج ہم خالد حسین کا افسانہ، ان کی افسانوی کتاب دروازہ میں سے پڑھیں گے، ڈیڈ لیٹر۔ میں نے تمہیں مخاطب کرنے کے لیے بہت سوچا کہ القاب لکھوں، بہت غور کرنے پر اب جو شبیہ تمہاری میرے سر میں بنی، بس میں نے وہ بے عینی اوپر لکھ دی۔ آخر چند دن ایک ساتھ گزار دینے سے انسان ایک دوسرے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تم بھی جب میرے متعلق سوچتی ہو کہ تو یہی ایک خالی لکیر کا ٹکڑا ذہن میں آتا ہوگا۔ بہرحال مجھے تو تم کو اطلاع دینا تھی کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں اور مکان کی تلاش میں ہوں۔ جو ہی کہ مناسب بندوبست ہو گیا تو میں بلوا لوں گا، آ کر لے جاؤں گا۔ یہ شہر عجب شہر ہے، اس کو شہر ناپرساں کہو۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مصروف، یوں تو مجھے سارے شہر ہی ایک سے لگتے ہیں، ہر جگہ ہر کوئی اپنے آپ میں مصروف، مگر اس کے باوجود ایک دوسرے کے راستے میں اس بری طرح حائل ہے۔ مگر تم پوچھو گی کہ یہ راستے کیا ہیں؟ ہاں، میں آج تک نہ سمجھ سکا کہ ہم کن راستوں پہ چلتے ہیں اور لوگ کس طرح ہماری منزل کھوٹی کرتے ہیں۔ اسی طرح یقیناً ہم بھی کسی کے منزل کھوٹی کرتے ہوں گے۔ شاید میں نے بھی کبھی کالی بلی کی طرح تمہارا راستہ کاٹ دیا ہو، کسے معلوم؟ ان چند دنوں کے ساتھ میں تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکے۔ چند دن تو بڑے پیمانی ہوتے ہیں، یہاں زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگ باغ ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھ پاتے۔ ایسا ہی میرے ماں باپ کے ساتھ ہوا۔ 50 سال ایک ساتھ رہ کر بھی الگ الگ زبانوں میں گفتگو کرتے تھے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ چند اور بے شمار سالوں میں اس طرح کوئی فرق نہیں رہ جاتا، دونوں بس ایک بے جان پہچان کا لمحہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی توقعات بھی وابستہ نہیں کی۔ تم کو تو یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ مجھے کھانے میں کون سی چیز، کھانے میں کون سا رنگ، پڑھنے میں کون پسند ہے، اور میں بھی نہیں جانتا کہ تم چھوڑو، میں مکان ملنے پر تم کو دلا دوں گا۔ اب میں بار بار اس القاب کے چکروں میں نہیں پڑوں گا، کچھ یوں جانو کہ یہ خالی لکیر کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی دھندلا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ میری شروع کی شاید پیدائشی کمزوری یا نقص ہے۔ کچھ ذہن میں لانا چاہوں تو بےانتہا دھندلا پھسلتا ہوا گرفت نہیں آتا، اور یہاں سینکڑوں میل کے فاصلے پہ بھلا تم کو گرفت میں لا کر میں کروں بھی کیا؟ پچھلے خط میں نے تذکرہ کیا تھا کہ مکان کی تلاش بھی ایک عجب تجربہ ہے۔ تم شاید کبھی اس تجربے سے نہ گزری ہوگی، کیونکہ مکان کی تلاش تو مرد کا کام ہے، عورت کا نہیں۔ مگر کیسے مکان دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، خالی بولتے مکان جن میں گئے لوگوں کی باز بھٹکتی پھرتی ہے، کھڑکیوں دروازوں سے گزرے انسانوں کے سائے جالوں کی طرح لٹکتے ہیں، گھسی روح کی سرسراہٹ قدم پہ راستہ روکتی ہے۔ نہ معلوم کون کس طرح ان مکانوں میں رہ کر چلے جاتے ہیں، کون جانے کتنوں نے اس میں زندگی کے آخری سانس لیے، کتنوں نے پہلا دم بھرا۔ بس میں میلی ستری دیواروں، خالی الماریاں، منہ کھولتے روشن دانوں کے دیکھ کر یہی سوچتا ہوں کہ شاید شکل و شباہت سے میں کچھ ایسا قابل اعتبار آدمی ہی نہیں لگتا ہے، یا یوں مکانوں کے کرائے اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ میں سن کر یہ خاموش ہو جاتا ہوں۔ اب تک 20 مکان دیکھ چکا ہوں، ہر چھٹی کو میرا یہی کام ہے، اخبار میں خالی مکانوں کے ساتھ دیکھنا، پہ اسکوٹر پر تمام دن اس شہر کی سڑکوں کو ماپنا۔ اب تو اکثر میں ان سڑکوں میں گھومتا بھول جاتا ہوں کہ کہاں اور کس لیے جا رہا ہوں۔ بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ صدیوں سے اسی طرح اس سفاری پر سڑکوں گلی کوچوں میں مارے پھرتا ہوں، پھر کہیں پیچھے ذہن میں ایک خالی لکیر کا دھندلا سا ٹکڑا ٹھہرتا ہے۔ پھر تم یاد آتی ہے، سوچتا ہوں تم کون ہو، میرا تمہارا کیا تعلق ہے؟ کبھی تم نے بھی اس رشتے پر غور کیا؟ تمہارے خط مجھ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ میرا کوئی استقر ٹھکانا ہی نہیں۔ کبھی ایک ہوٹل میں، کبھی دوسرے میں، کبھی کبھار کوئی دوست اپنے کا 2-1 دن کے لیے غریب الوطن جان کر اٹھا لے جاتا ہے۔ بہرحال میرے خط تم کو باقاعدگی سے ملتے ہوں گے، تمہارا پتہ تو کبھی نہیں بدلے گا۔ میرا خیال ہے کہ عورتوں کے پتے بہت مستقل ہوتے ہیں، زندگی میں ایک بار بدلے تو پھر نہیں بدلتے، اگر بدل بھی جائیں تو لوگ تسلیم نہیں کرتے، انہیں انہی پتوں سے یاد کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں جو یقیناً ڈیڈ لیٹر آفس پہنچ جاتے ہیں۔ تم نے کبھی ڈیڈ لیٹر آفس کے بارے میں سوچا؟ عجیب و غریب محکمہ ہوتا ہوگا، اتنے بہت سے خط جو کسی کے نام بھی نہیں ہوتے، شاید وہ شخص ہی نہیں ہوتا، چنانچہ وہ خط یوں ہی پڑے گل سڑ جاتے ہوں گے، یوں سمجھ لو کہ خطوں کا قبرستان ہے۔ چھوڑو، میں تو مکان کے بارے میں بات کر رہا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ مگر اب تو میرا روزانہ زندگی میں بھی یہی عالم ہے، کہیں سے کہیں
जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि किस लिए आया था। कभी सोचता हूँ कि वाकई रहने का कोई मकान मिल गया तो छुट्टी के रोज़ क्या करूँगा। फिर ख्याल आता है ज़ाहिर है मकान मिलने पर तुमको बुला लूँगा, और फिर मालूम नहीं ज़िंदगी का मामूल क्या होगा। दरअसल मैंने शुरू ही से किसी के साथ अपना वक्त, मसरूफियात, कमरा, गुसल खाना शेयर नहीं किया, और अब मुझे बड़ा अजीब लगता है तुम्हारे साथ चंद दिन गुजारने के बाद। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इंसान को अपनी हर चीज़ किसी के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये तजुर्बा खुशगवार है, बड़ा पर लिखवा का ज़्यादा स्कैनिंग था। माफ़ करना, शायद तुम्हें ये बातें बहुत बुरी लगे। मेरा ख्याल है कि तुमको भी ऐसा ही महसूस होता होगा। हम सब का अपना अपना तरीका होता है सोने का, जागने का, सांस लेने का। इन चंद दिनों में यही गौर करता रहा कि तुम्हारा सांस लेने का तरीका मुझसे किस कदर अलग है, और मेरे पहलू में तुम जो ख्वाब देखती हो उस पर मेरी कतन कोई ऐसी रसाई नहीं। तुम्हारे पहलों में जो ख्वाब देखता हूँ वो तुम उन पर दस्तक नहीं दे सकती, और उसके बावजूद हम अपनी नींद शेयर करते रहे हैं। तो बात ये है कि हदूद को ख़त्म करना मुमकिन नहीं, इसलिए कि हदूद ही से एक वजूद दूसरे से अलहदा होकर अपने मानी बताता है। अगर ये लकीरें ना हो तो तमाम दुनिया मलगूबा बन जाए, अजीब व गरीब मलगूबा, एक सियार जिसमें हम तुम सब इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, दरख्त, पत्थर सब बग़ैर किसी मफ़हूम के बहते फिरें। तो फिर दरअसल ज़िंदगी की शराकत वही है, शराकत इसी का नाम है। क्या लिखूं? देर से लिखे उंगलियों के दरमियान कलम उलट पलट कर रहा हूँ। अब तो इसकी निब घिस कर पुरानी हो गई है। हाँ, तो शायद तुम्हें बताता ही रहा हूँ कि मकान की तलाश में हूँ, किराए पर मकान, कोई खाली मकान जिसमें रह सकूँ तुम्हारे साथ। तो गालिबन इस तलाश के मकान में बहुत सा वक्त बीत चुका है, क्योंकि अब मैं सड़कों पर घूमने फिरने का मकसद बिल्कुल फारामोश कर चुका हूँ। अक्सर दफ्तर में लोग पूछते हैं, या तुम क्या दिन सड़कों पे मारे फिरते हो? इतने बरसों में भी इस शहर की सैर का शौक़ पूरा नहीं हुआ। तो मुझे वाकई याद आता था कि मैं किसी संजीदा काम से तलाश मकान के सिलसिले में यूँ मारा फिर रहा हूँ। हाँ, मैंने यहाँ किसी को बताया ही नहीं तुम्हारे मुताबिक, यूँ ही बस मेरा जी नहीं चाहा। सोचा ये लोग सब के सब दफ्तर के लोग हैं, मुझसे तुम्हारे मुताबिक तरह तरह के सवाल करेंगे, और हमारे मुताबिक सोचेंगे कि किस तरह हम एक साथ रहे। और मुझे ये बहुत स्किनिंग लगता है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल मेरे गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, तुमने वादा किया था कि तस्वीरें धुल कर आएंगी तो मुझे भिजवाओगी, मगर ज़ाहिर है मेरा कोई और थोर ही नहीं, तो किस पते पे भिजवाओगे? पे तस्वीर भिजवाना एक बहुत नाजुक मसला है, अक्सर रास्ते में रह जाया करती है। मकतूब अलैह यानी मैं तो मकतूब अलैह तक नहीं पहुंचा करती। और फिर सुनो, इन सब को तुम्हारे बारे में इल्म भी हो जाए तो वो शायद मुझसे तुम्हारा नाम पूछेंगे, और मैंने सुना है कि लोग अच्छे अच्छे नामों से पुकारा करते हैं। तुमको क्या नाम दूँ? अक्सर सोचते मैं सोचता हूँ तुम्हारे सब घर वाले ना मालूम मेरे मुतालिक क्या सोचते हैं उनके कि कैसे शख्स है। अब तक एक मामूली सा मकान भी ना ढूंढ सका, मगर सुनो बात ये है, इतने बरसों में अब आखिरकार मैं मकान ढूंढने में कामयाब हो गया हूँ। हाँ, तुमको ये जानकर गालिबन बेहद खुशी होगी कि मैं खुश नहीं, कुछ अजीब दुबा में पड़ गया हूँ। अब ये मकान मुझे अजीब व गरीब तरह हासिल हुआ। कल छुट्टी के रोज रास्ते पर किराए के लिए खाली मकान के साथ देखने के बाद स्कूल पर चल दिया। आजकल मैं छोटे से होटल के कमरे में मुकीम हूँ, ये 11वीं मंजिल पर है। शाम को दफ्तर से वापसी पे बस झटपटे का आलम होता है। मैं खिड़की से नीचे झांकता हूँ तो खिलौना लोग, खिलौना गाड़ियाँ, हर चीज़ खिलौना से भागती फिरती हैं। मुझे उनकी मसरूफियत पे हैरत होती है। बत्तियाँ जल जाती हैं, सड़कें जगमगाने लगती हैं। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका ये भी है कि इंसान दूसरों को देख कर ज़िंदगी गुजारे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे आज तक तुम्हारा कोई ख्याल भी मालूम ना हो सका। खैर, अब मकान मिल गया है। हुआ यूँ कि कल छुट्टी के रोज़ जब मैं मकान के पते में पहुँचा तो हस्न मामूल घंटी बजाई तो एक औरत ने ऊपर के मसीह झांक कर देखा। अभी मैंने मुद्दा भी बयान ना किया था। मुस्कुरा कर बोली, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। मैंने ज़रा सा धीरे कर दरवाजे का पट खोला। तारीख सीना ऊपर जाता था। कुछ देर को मुझे कुछ भी ना सूझा। दीवारों को टुटो कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अचानक सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, सामने वो खड़ी थी। इधर का बल्ब फ्यूज़ हो गया।
یہ اوپر کا کمرہ خالی ہے، چھوٹی سی بالکنی ہے اور ساتھ ہی میں باورچی خانہ، غسل خانہ، ایک اسٹور بھی ہے۔ نیچے کے 2 کمروں میں میری رہائش ہے، کرائے کی کچھ فکر نہیں، جتنا دے سکو دے دینا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو ہنسنے لگی۔ ہنستے میں اس کی شکل عجیب و غریب لگتی تھی، جیسے کوئی سینے پہ اترنے والا بھاری تاریخ خواب دیکھتا ہوں، مگر میں تو بہت کم کرایہ ادا کر سکتا ہوں۔ میں نے عادتاً بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، کرائے کی کچھ فکر نہیں، مجھے تو بس ان کمروں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی مستقل شخص چاہیے تھا۔ اور تمہارے بال اتنی جلدی سفید کیسے ہو گئے؟ اس نے نہایت بے معنی نامناسب بات پوچھی۔ بال؟ ان کے مطابق میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو کیا اتنی مدت گزر چکی ہے؟ تلاش مکان۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ہاں، تلاش مکان میں بھی یہ سمجھتی تھی، ہنستی اور میرا دل ایک دم بھاری ہوگا۔ ایک عجیب و غریب نیند نے مجھ پر گھیرا ڈال دیا۔ کیا اکیلے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اکیلا؟ نہیں تو۔ میں نے بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر جگہ تلاش کی، قریب ایک اسٹول دھرا تھا۔ میں نے بیٹھ کر کہا، اکیلا تو نہیں؟ تو پھر اسے لے آنا، پہلے خود میں اطمینان کر لو، چند ایک مہینوں میں مکان کے ساتھ مانوس ہو جاؤ گے۔ اس نے بغیر کوئی کرایہ طے کیے چابیاں میرے ہاتھ میں تھما دی۔ تو اب مکان مجھے مل گیا ہے، ایک خاصا بڑا کمرہ، گیلری، بالکنی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا آخر یہ مکان مجھے کیوں مل گیا اتنے کم کرائے پر۔ وہ نیچے شاید تنہا رہتی ہے، اب چند دنوں سے نظر نہیں آئی۔ فی الحال میں نے ایک پلنگ، 2 کرسیاں، ایک میز ڈالی ہیں، دوسرے اپنے بکس ہیں اور 2 بوریاں کتابوں کی جو اب تک میں نے کھولی نہیں۔ تم آؤ تو اپنی مرضی سے سب سامان لگا لینا۔ میں نے تمہیں اب تک آنے کو نہیں کہا، نہ ہی خود تم کو لینے آئے ہوں۔ دراصل میں خود پہلے اس مکان سے مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ حیرت کی بات ہے، یہاں ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پانی، بجلی درست، میٹر بھی صحیح چلتے ہیں، بل بالکل درست آتے ہیں، مگر پھر بھی اس کمرے میں ایک عجب سی بے چینی کا عالم ہے۔ جب بھی اندر داخل ہوتا ہوں، ہر چیز کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہے، جدھر جاتا ہوں گویا نظر بند ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ اب یہ کرسی، میز، پلنگ، وہ میرا دانتوں کا برش تک مجھے دیکھتا ہے۔ تم ہنس تو نہیں؟ تنہائی کے باعث میرا یہ حال نہیں۔ تنہا تو میں ہمیشہ تھا، مگر نظر بند تو کبھی نہ تھا۔ جب سے ان کمروں میں اٹھ آیا ہوں، کھلی سڑکوں پہ، دفتر میں، ہوٹل میں، ہر جگہ نظر بند ہوں، گویا کوئی میری ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ لکھے جا رہا ہے۔ ایک دفتر ہے کہ میری خاطر کھول دیا ہے۔ میں تم کو فوراً بلا لیتا، لیکن حالات کچھ عجیب سے ہیں۔ کل ان 4 مہینوں میں پہلی بار مالکن یعنی مکاندار ادھر آئی۔ اس نے جگمگاتا سیاہ لباس پہن رکھا تھا، شاید کہیں باہر جا رہی تھی۔ بولی، تمہیں ایک تکلیف دینا تھی، ذرا انہیں اس گیلری میں چھوڑے جا رہی ہوں، آج کل بلیاں بہت ہیں۔ اس نے ٹوکرا بھر سفید براق کبوتر میرے گیلری میں چھوڑ دیے۔ کبوتر شاید برس گھر کے پلے بڑے تھے کہ مزے سے ادھر ادھر ٹھہر گئے۔ انہیں چھوڑ کر فوراً نیچے اتر گئی۔ مجھے تم کو یہ بتانے کا موقع ہی کب ملا کہ مجھے پرندوں اور جانوروں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بچپن میں بھی کبھی میں نے کوئی پرندہ، کوئی جانور نہیں پالا۔ مجھے اس کا اس طرح کبوتر چھوڑ جانا بہت برا لگا، اور اس کے جانے کے بعد میں سوچا کہ میں نے اچھا ہی کیا جو تم کو نہ بلایا۔ اب دیکھو 4 مہینے ہو گئے، وہ کبوتر واپس لینے نہیں آئے، اور نہ ہی وہ یہ ڈیرا چھوڑتے ہیں، بڑے مسئلے ٹھہرتے پھرتے ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹی موٹی اڑان لگا کر موٹیر پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر روشن دانوں میں جا بیٹھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں ان کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ وہ اکثر میرے پڑھنے کی میز پر آن بیٹھتے ہیں، تمام گیلری میں گن کرتے ہیں۔ شروع میں میرا بہت دم گھٹا۔ ایک روز اس کے دروازے پہ دستک دی اور باہر نکلی۔ کیا بات ہے؟ اس کا چہرہ بے حد تھکا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے۔ دیکھیے، یہ آپ نے بہت سے اوہو وہ کبوتر، وہ خام تم گھبرا رہے ہو، وہ تمہارے پاس اتنے خوش ہیں، ایک بار پھر لوٹ کر میرے پاس نہیں آئے ہیں۔ یوں بھی یہ سید ہے، ان سے ناراضگی کیسی؟ گھبراؤ نہیں، میں کچھ انتظار کر لوں گی۔ یہ کہہ کے اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس مکان کو قطعی پسند نہ کرو گی۔ ایسا مکان جہاں چاروں طرف ان کبوتروں سے یوں گھرا ہو جیسے انسانوں سے۔ وہ کبھی میرے کندھے پہ آ بیٹھتے ہیں، کبھی گود میں، حتیٰ کہ لکھنے پڑھنے بھی میرے کے گٹر گوں کرتے پھرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مکان چھوڑ دوں، پھر خیال آتا ہے کہ اتنے کم کرائے میں اور مکان کیا ملے گا۔ اس مخمصے میں ہوں، تم ہی کچھ اس کا سوچو۔ مگر
تم نے تو میرے پہلے خط کا جواب نہیں دیا۔ میں روز اس سے پوچھتا ہوں کہ میں ڈاک کیوں نہیں آئی، کیونکہ ہم دونوں لیٹر باکس ایک ہی ہے، مگر وہ روز انکار میں سر ہلا دیتی ہے۔ کیا واقعی تم نے مجھے کوئی خط نہیں لکھا؟ کتنے ہی مہینے یا شاید سال گزر کے سوچتا رہا کہ تم کو تمام حالات سے کہا کر دوں، مگر پھر میرے لیے تو اب لکھنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ گزشتہ خط میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے کہا یہ تو سید بادشاہ ہیں، ان سے کیا گھبرانا۔ جب بہت دن گزر گئے تو میں نے ایک سے پہر میں ابھی دفتر سے آیا ہی تھا کہ وہ ہاتھ میں دانوں بھری سینی لیے آئی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سب کے سب اڑ کے اس کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ دیکھ کے مجھے عجب سا دکھ ہوا۔ میرے روشن دانوں میں سے ان کے سب خالی ٹھکانوں دیکھا اور مجھے دور سے خالی ویران مکان یاد آئے۔ ایک عجب سے گھبراہٹ اور اداسی میں حلق میں پھندا بن کے اٹک گئی اور میری آنکھوں میں خامخواہ میں آنسو آ گئے۔ اس پہ وہ ایک دم کہا لگا کر ہنسی۔ نہیں بھئی، میں انہیں نہیں لے کے جاؤں گی، یہ تو اب ان کا گھر، یہ تو اب اس گھر کے باسی ہیں۔ وہ چاچے جاتے ایک خالی کھوکھا گیلری کے کونے میں رکھ گئی۔ تمہارا تو بھی سامان ہی آئی ہے، پڑا رہے گا، جب اسے بلا لو گے تو میں لے جاؤں گی، فکر نہ کرو۔ وہ خالی سینی لیے چلی گئی اور سفید کبوتر کٹرکوں کرتے پھر میرے چاروں طرف گھومنے لگے۔ کچھ اڑ کر راشن دانوں میں جا بیٹھے، کچھ مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ معمول پر آ گیا، دنیا جو ایک دم خالی ہو گئی تھی پھر معمول ہوگی، سڑکیں چلنے لگی، بتیاں روشن ہو گئی، اور یہ احساس بہت عجب تھا۔ مجھے ایک دم یاد آیا احساس ایک بار پھر مجھے تب ہوا جب میں بڑی گہری نیند سے اٹھ کر صبح سویرے غسل خانے گیا۔ وہیں بیسن میں تمہارا رنگین مہکتا صابن، ٹوتھ برش اور ایک جانب کانچ کی سرخ چوڑیاں رکھی تھیں۔ تو آج مجھے ایسا ہی احساس ہوا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ اگر تم اجازت دو گی تو ان بے ضرور پرندوں کو یہیں رہنے دوں گا۔ مگر پھر ایک عجیب غریب واقعہ ہوا۔ واقعہ ہوا جس نے مجھے واقعی پریشان کر دیا، اور اب تک میں خاصا پریشان ہوں۔ دفتر کے سب لوگ بھی مجھ سے روز پوچھتے ہیں، مگر انہیں کیا بتاؤں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایک روز دفتر سے گھر آیا، سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ موٹے موٹے صحت مند بھورے بھورے چوہے ایک قطار میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے میرے کمرے کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں۔ مارے کراہٹ کے میں پیٹ پکڑ کے رہ گیا۔ ایک چوہا میرے پاؤں تلے آتے تھے بچا۔ میں نے اوپر پہنچ کر دیکھا، مگر وہ سب کے سب ادھر ادھر غائب ہو چکے تھے۔ اس روز میں دن بھر کچھ نہ کھا سکا، تمام جسم ٹوٹتا رہا جیسے بخار ہو، بار بار دہشت زدہ کب کبھی تمام جسم میں دوڑ جاتی تھی۔ رات تک میں سن سا بیٹھا رہا، آخر اٹھ کر نیچے گیا، اسی کے دروازے میں دستک کی، اسی حسب عادت ذرا سا دروازہ کھلا۔ سنیے، چوہے اتنے بے شمار، ابھی قطار پہ کمرے میں چلے گی۔ یہ گھر ہے کہ کیا ہے، یہ کیسا گھر ہے، کیسا مکان ہے؟ اسے میری کنپٹیاں پھڑکنے لگیں۔ الفاظ الٹے سیدھے منہ سے نکلے۔ چوہے اچھا شاید ہوں، مگر بے ضرر ہیں، اس موسم میں ہو جاتے ہیں، شاید خود ہی چلے جائیں گے۔ کہیں کوئی چوہے دان وغیرہ لگا تو وہ کوئی ایک آدھ تو ہے نہیں۔ میں نے اس کے ہر ترمی پر حیران رہ گیا، مجھ سے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ اب بتاؤ میں تمہیں ایسے گھر میں کیسے لے آؤں جہاں دن بھر پرندے ڈیرا جماتے ہیں، رات کو چوہوں کی بادشاہت ہے، تمام رات کھٹر پٹر ہوتی رہتی ہے۔ ایک رات ایسی ہوئی کہ سوچتا کہ تم سے کہوں یا نہیں۔ رات مجھے لحاف پر کچھ اچھلتا کودتا محسوس ہوا۔ میں نے چھٹک کے لحاف ایک طرف کر دیا، اٹھ کر بتی جلائی تو کیا تم یقین کرو گی کہ میرے پستے پر چاروں طرف بھورے پڑے سرخ دھوتیوں والے چوہے چوہرے سرسرا رہے تھے۔ اس رات تو بتی چلتے ہی وہ غراب سے غائب ہو گئے اور میں رات بھر اپنے جسم سے نفرت کرتا رہا جس کے ہم بستر چوہے تھے۔ کہہ کر کے میرا حلق پھوڑا بن گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہی سے مکان چھوڑ دوں گا، مگر پھر صبح ہوتی میں سوچا اتنے کم کرائے پہ اس شہر میں مجھے مکان کہاں ملے گا؟ تو اب میں تمہیں کس نام سے مخاطب کروں؟ سنو کہ اب تو وہ بتی کی روشنی میں بھی نہیں ڈرتے۔ اکثر میرے ہم بستر ہوتے ہیں، میرا جسم آخری کیوں ان کی جانب وہ یوں کھینچتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ وہی جسم ہے جو چند دن تمہارے ساتھ رہا، یا
وہ سب محض وہم تھا. میرے خط کا جواب تو دو, کچھ تو کہو. میں اپنے آپ کو کیا سمجھوں؟ اس مکان کو چھوڑ دوں تو تم کو کہاں لے کر آؤں؟ پہ اگر رہوں تو ٹھکانا تمہارے قابل نہیں, اور اب تو شاید میں بھی نہیں. اچھا. میں نے اس کے دروازے پہ دستک دی, بہت پوچھا, یہاں تک اس کی منت سمجھ کیا. آخری سب حشرات اور سے تمام جن سے غریب میرے ہمنشین کیوں کرو گے؟ مجھے معلوم ہے یہ سب اسی کی سازش ہے. اس نے اسی لیے اس مکان کا اتنا کم کرایہ رکھا تھا, اور اب تو پہلی کی پہلی مجھ سے کرایہ تک نہیں مانگتی تھی. میں اس کی دہلیز پر پھینک آتا ہوں. میری تمام کتابیں بوریوں کے اندر برادہ بن کے رہ گئی. اب ایک ایک لفظ ریت بن کر اڑ گیا. بوریاں جو میں نے ابھی تک کھولی تک نہ تھی, یہ کیسی صورت حال ہے؟ کیوں لگتے ہیں صدیاں بیت گئے. اب تو تم کو بلاتے ہوئے یہاں تک کہ تم سے مخاطب ہوتے ہوئے حجاب آتا ہے. میں کہ ایک تم سا خوشگوار بوجھ پر نہ اٹھا سکا. کاش میں پہلے ہی دن تم کو اپنے ساتھ لے آتا. کاش میں اس وہم میں نہ پڑتا کہ زندگی میں شراکت کسے کہتے ہیں. کاش میں اپنے آپ کو تم سے علیحدہ, تم کو اپنے آپ سے الگ نہ کرتا. مگر اب تو سب کچھ ہو چکا. اور اب وہ اکثر اوپر چلی آتی ہے, دروازے میں رکتی ہے اور اپنی اسی تاریخ آصف زدہ مسکراہٹ سے پوچھتی ہے, اسے کب لا رہے ہو؟ میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ اٹھا کے اس کے سر میں دم ماروں, مگر وہ خواب میں چلنے پھرنے والے کی مانند میرا تمام جسم شل ہو جاتا ہے. اب تو اکثر میرا ذہن بھی رکا رہتا ہے, پرانی فرصتہ بیکار کھڑکی کی طرح. اس کمرے میں, اس گیلری میں کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں. جگہ وہ جاندار دندناتے پھرتے ہیں, یا پھر پرندے پھڑپھڑاتے ہیں, کہیں ان کے انڈے رکھتے پھرتے ہیں. میں ان جانداروں کی سرخیزی پہ حیران ہوں. تو کیا میں بھی ایسا کیا کبھی ایسا ہوا ہوگا؟ تم مجھے بھلا کیا بتاؤ گی؟ اور اب تم سے پوچھنا بھی نہیں چاہتا. میں تینوں ہفتہ مہینوں کا حساب بھول چکا ہوں. مسلسل بے نام وقت, آتی جاتی سانس, صحبت نہ جن. شاید اب کچھ دنوں میں مجھے ریٹائرمنٹ ملنے والی ہے, پھر تو مجھے اس کمرے سے بھی باہر جانے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی. وہ کہتی تھی تینوں وقت کا کھانا پہنچا دیا کرے گی, صرف اس معمولی سے کرائے کے عوض. شاید اس نے اس لیے کہا تھا کہ کل جب میں گھر لوٹا تو اس خالی کھوکھے میں چند پلے پڑے تھے. اب مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. اب کہ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں, خود ہی ان پر بریانی سجائے میرے سامنے رکھ کر بولی, تمہیں بھوک لگی ہوگی, کھاؤ. اور پھر اس کو کی طرف اشارہ کر کے بولی, بڑی اچھی نسل کی ہیں, بس ذرا پل جائیں تو بڑے کارآمد ہیں. ویسے ہیں بالکل بے ضرر. ہاں, اس کورے بیس کا ٹیکہ کروانا پڑے گا. کسی دن کروا لاؤں گی, فی الحال تو کوئی خطرہ نہیں. پھر وہ مسکرانے لگی اور بولی, اسے کب لاؤ گے؟ خاموش رہا. وہ اٹھ کر چلی گئی. اس کے جانے کے بعد میرے بیان کی پلیٹ الٹ دی, جو چند میں چاٹ لی گئی. حیرت ہے, اتنے بہت سے متضاد جنسوں کے دشمن جاندار ایک ساتھ رہتے ہیں. افزائش نشے میں مصروف کوئی کسی کو ایسا نہیں کہتا, کوئی غزہ نہیں پہنچاتا. میں تم سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ تم سے اس بھٹیان کا قصہ پڑھا ہوگا جو بلی کے سر پہ شمع جلا کر رکھتی تھی اور مسافروں کے ساتھ چوسر کھیلتی اور ہمیشہ جیت جاتی تھی. اور وہ بلی کیسی تھی کہ عین موقع پر سر ہلا کے شمع بجھاتی اور تاریکی میں کچھ نہ چھوٹا تھا. جیتے بازی ہار جاتی تھی. اب تو اس کھوکے کے مکین ہو چمتی کھالوں والے پلے پل کر بھیڑیا نما بن چکے ہیں. ان کی آنکھوں میں حیوانیت کی خالص چمک ہے. ان کی سیاہ آنکھوں کا